قرآن کریم میری حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کے مقام، آپ کا میلاد، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں یہ بے شمار ہیں. جس کو قرآن کریم میں ایک مقام نہیں ہے. قرآن کریم میں تقریباً کم و بیش 100 سے زائد آیات مبارکہ ہیں جن میں حضور علیہ السلام کا میلاد آتا ہے، اور حدیث مبارکہ بے شمار ہیں. آقا علیہ السلام ہر سوموار کو ایوری منڈے Prophet ﷺ celebrated his milad every Monday by fasting. Every Monday. آقا علیہ السلام ہر منڈے کو اپنا میلاد کرتے تھے. ایک دو پوری زندگی بھر آپ میلاد کرتے رہے. آج سوموار کو روزہ رکھتے تھے. کس نے پوچھا آقا علیہ السلام سے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. اب میلاد کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ میلاد کس طرح کرنا ہے، کہ اپنی توفیق اور اپنی بساط کے مطابق ہے. اور آقا علیہ السلام آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند، بہت اعلیٰ و بہت عرفہ. تو میں اس میں سے چونکہ وقت بہت مختصر ہے، ایک مختصر سی حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میدان معاشر سجا ہوگا. میدان معاشر میں قیامت کے دن ہم سب کو پتہ بھی ہے، ہم نے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب قیامت کے دن کا آدھا ٹائم گزر جائے گا، سخت گرمی، تپش ہوگی، دھوپ ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس وقت سارے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے آدھا دن گزر گیا ہے اور وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. قیامت کا ایک دن، صرف ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس قرآن کریم کہتا ہے 29 پارے میں ہے. تو اس ایک دن میں لوگ جب سورج بالکل زمین کے قریب ہوگا، زمین آگ برسا رہی ہوگی. آج دنیا میں تو بندہ اپنے عیبوں کو چھپا کر اپنا منہ صاف کر کے لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے میں بہت بڑا ہوں، لیکن اس وقت ہر ایک کے عیب سامنے کھلے ہوں، کوئی پرسان حال نہ ہوگا. دوپہر کو لوگ سوچیں گے جان کس طرح چھوٹے گی. پورے جو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، حدیث میں آتا ہے سارے اکٹھے ہو کر مشورہ کر کے، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے اپنے ہیں چاہے بیگانے ہیں، چونکہ اس وقت اکڑ کام نہ آئے گی، پیسہ کام نہ آئے گا، دولت کام نہ آئے گی، رشتہ داریاں، برادریاں، دوست، کنبہ، قبیلہ کام نہ آئے گا. تو اس وقت ہر ایک جھکا ہوگا، گردن جھکی ہوگی. جو دنیا میں اکڑتے تھے وہ بھی جھکے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں جھکنے کے سوا چارہ نہ ہوگا، ہر کوئی جھکا ہوگا. اور آخر میں کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، اتنا ٹائم گزر چکا ہے، ان کے پاس چلتے ہیں. سارے ماننے والے نہ ماننے والے، جلوس کرنے والے جلوس نہ نکالنے والے، جلوس کو دیکھ کر پیٹ میں جن کو پیڑ پڑ جاتی ہے وہ بھی، اور جو جلوس مصطفیٰ کرتے ہیں وہ بھی، ہر کوئی جلوس کی شکل میں حضرت آدم کے پاس پہنچے گا. آج اس زمانے میں تو نبی کی تعریف کریں تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، صرف خدا کی کرو. اس وقت خدا ایسا دماغ پھیرے گا ہر ایک کو جانا پڑے گا. سب دنیا کی سوچیں بھلا کے ہر کوئی جائے گا، اور جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس نہیں، حضرت آدم کے پاس. اللہ سب نبیوں کے دروازوں پر بھیجے گا. ماننے والوں کو تو پہلے سے پریکٹس ہے، میلاد کے جلوس نکالنے والوں کو تو مشق اور پریکٹس ہوتی رہتی ہے. جو نہیں مانتے انہیں پریشانی ہوگی. ہم تو پہلے جو ایک آدمی کو کام بتایا جائے آپ یہ کام کریں تو جو پریکٹس شدہ آدمی ہو وہ تو فوری دور کا کام کر لے گا. اور پہلی بار جس کو کہیں آپ یہ کام کریں وہ کہے گا میرے پاس قیامت ٹوٹے گی. تو ہم اسی لیے پہلے سے پریکٹس کر رہے ہیں، منکروں کو اس دن کرنا پڑے گی. تو جب سارے حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے کہیں گے آپ ساری کائنات کے باپ ہیں. کیا یہ تعریف ہے یا کوئی چھوڑ ہے؟ آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ بابا آدم ہیں،
آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا تھا، آپ کو رب کعبہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، حدیث میں آتا ہے یہ سارے کچھ، آپ کا یہ مقام تھا، یہ تھا، تعریفیں کریں گے، پہلے تعریف کے پل باندھیں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی باندھیں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے، اس لیے اس وقت اپنی جان پر پڑی ہوگی، پہلے تعریف کریں گے، حدیث میں آتا ہے پہلے تعریف خدا کروائے گا۔ ابھی ہمیں پتہ ہے یہ کام کرنا پڑے گا۔ حدیث میں سیاستہ کی ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے پاس جانے سے بھی کام نہیں بنے گا، آخر میں نبی پاک کے پاس جانا پڑے گا، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن اللہ اس دن پھر ذہنوں سے یہ بات نکال دے گا، یہ نکال دے گا کہ سب کے دروں پر پھیرا جائے گا۔ حضرت آدم کی جب تعریف کر چکے کہیں گے کیوں تعریف کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کریں کہ جان چھوٹ جائے، وہ کہیں گے یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ لیکن حضرت آدم کو بھی پتا ہے کام کس کا ہے، لیکن در نہیں بتائیں گے ڈائریکٹ، اس لیے کہ مقام مصطفیٰ کو نہ ماننے والوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بھی کہیں جی یہ کام تو وہ فلاں بھی کر سکتا تھا، فلاں بھی کر سکتا تھا، کیا ہوا محمد نے کر دیا۔ پہلے سارا ہر طرف پھیرا جائے گا، آخر میں مقام مصطفیٰ دکھایا جائے گا، پہلے پھیرا جائے گا، در در کے چکر کاٹے جائیں گے، در در کی طرف جایا جائے گا، ہر نبی کے دروازے پر دستک دی جائے گی، ہر ایک کی تعریف کی جائے گی، ہر ایک کی منتیں کی جائیں گی، ہر ایک کی متاجیاں کی جائیں گی، ہر ایک کے آگے ہاتھ باندھے جائیں گے، واسطے کیے جائیں گے، بچایا جائے۔ جب ہر ایک کی در سے پھر کر در مصطفیٰ پر جائے گا تب در مصطفیٰ کا مقام پتہ چلے گا۔ حضرت آدم کہیں گے کسی اور کے آگے پاس جاؤ، وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، آپ آدم ثانی ہیں، آپ طوفان نوح میں آپ نے وہ کشتی میں سوار تھے، رب نے آپ کو بچایا تھا، آپ پوری انسانیت کے دوسرے بابا ہیں، آپ سے ساری انسانیت پھر شروع ہوئی، پہلے حضرت آدم سے شروع ہوئی، پھر حضرت نوح سے شروع ہوئی، ہم ساری کائنات حضرت نوح کی اولاد تھی، پھر چونکہ حضرت آدم کے باقی بیٹوں سے نسل جاری نہ ہوئی، صرف انہی سے جاری ہوئی جو انہی کی نسل سے تھے، تو آپ کے در پر جائیں گے، منتیں کریں گے، تعریفیں کریں گے، حدیث میں آتا ہے جب تعریفیں کر چکیں گے آپ کہیں گے تعریفیں کیوں کر رہے ہو، کیا کام ہے؟ پہلے وہ ماننے والوں کو تو پہچانے کہیں گے تم بھی نہیں مانتے تھے دنیا میں، تم بھی آج کر رہے ہو، آج تم کی تو بھول کے پہلے کہتے تھے یہ شرک اور بدعت ہے، آج شرک اور بدعت نہیں ہو رہی، قیامت میں سجا کر ساری دنیا کو آج شرک اور بدعت ہو رہا ہے، آج کر رہے ہو، پہلے نہیں کرتے تھے دنیا میں، پہلے شرک کے فتوے تھے، آج کر رہے ہو، اور جلوس نکال رہے ہو، نبیوں کے پاس جا رہے ہو، آج نبی کے میلاد کا جلوس نکالنے سے انکار، ادھر اس دن 1,24,000 نبی، ہر ایک کے نبی پر در پر جلوس جائے گا، جلوس جا رہا ہے، جلسہ جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے، سفارش جانے کے لیے۔ آج کے زمانے میں تو کہتے ہیں صرف اللہ ہے، باقی کوئی سفارشی نہیں ہے، اس لیے ہر نبی کو کہیں گے آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی کہیں گے اب پتہ چلا ہے، نبی بتائیں گے اب پتہ چلا ہے کہ سفارشی ہے کہ نہیں۔ ہوتے 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 ہوتے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، ہوتے ہوتے ہر نبی کے در پر ہوتے ہوتے آخر میں حضرت عیسیٰ کے در پر جائیں گے، آپ کہیں کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے بن باپ کی پیدا کیا تھا، آپ کی والدہ مائدہ پاکیزہ طیبہ طاہرہ تھی، آپ تو دودھ پیتے بچے تھے، تو آپ نے اپنی جب لوگوں نے آپ کی والدہ پر تہمت لگائی کہ بیٹا باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گیا، تو آپ نے بھنگوڑے میں کلام کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ آپ نے تو معصومانے کے عالم میں جس عمر میں بچہ کلام نہیں کرتا، کلام کر کے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، آپ تو ہمیں بچائے۔ وہ کہیں گے میں بھی نہیں بچا سکتا، لیکن ایک در بتاتا ہوں، ایک در بتاتا ہوں جس در سے کبھی کسی کو دھتکارا، انہیں پتہ چل جائے گا آپ کی در وہی ہے، جانا بھی ادھر ہی ہے، تو میں بھی بتا ہی دوں، ساتھ تعریف کر کے بتا دوں کہ ایک ہی در ہے، جس در کی کبھی رب نے واپس رد نہیں کی ہے، ہر بات سنی ہے، اس در پہ چلے جو کام بن جائے گا، اس در پہ چلے جو کام بن جائے گا۔ اس لیے تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اس در کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے اس در پر جو اس در سے سب کچھ بنے گا، بگڑی بڑھے گی، وہاں جو انہیں نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کا امام کہتے ہیں، نبیوں کا تاجدار کہتے ہیں،
حضرت عیسیٰ کی تعریف جب حضور کے در پر جائیں گے پھر آپ کی تعریف کے پل باندھیں گے. آپ کہیں گے کیا کام ہے؟ وہ کہیں گے سخت گرمی ہے، تپ ہے، دھوپ ہے، برداشت نہیں ہو سکتا. آپ اللہ سے دعا کریں ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا. سبحان اللہ. چونکہ دکھانا تھا، نہ ماننے والوں کو بھی بتانا تھا جو شفاعت کو مانتے نہیں تھے. اب سب پتہ چل گیا. ہر در سے ہو کر آگے ہر نبی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہر ایک نے میری طرف ہی ریفر کیا ہے، چونکہ امام اپنے لیڈر کی طرف ریفر کیا ہے. ایک ایک کرتے 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 پھر ڈائریکٹ اوپر سٹیج پر بھیجا تاکہ ہر ایک کے در سے پھر کر جائے تو قدر پتہ چل جائے، قدر پتہ چل جائے کہ کیا مقام ہے. تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں کہوں گا میں اسی کام کے لیے، میں اسی کام کے لیے، میں اسی کام کے لیے ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کا عرش ہوگا، عرش کے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر میری چیئر ہوگی. سب انبیاء اپنے اپنی چیئرز پر تشریف فرما ہوں گے. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق وہ میدان محشر میں اللہ رب العزت تشریف فرما ہوں گے. دائیں جانب رائٹ سائڈ پر جو چیئر ہوگی وہ مقام محمود ہوگا، جو کہتے ہیں ربنا، دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی. اے اللہ وہ مقام عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم حضور کے لیے دعا کرنے کہ مل جائے. نہیں نہیں نہیں، ہماری دعا سے حضور کو وہ ملے گا نہیں، خدا نے دے دیا ہے. ہم دعا کر کے اس مقام محمود والے آقا کو خوش کر کے اپنا مقام بنا رہے ہیں. ہم دعا کر کے ان کا مقام نہیں، ہم حضور دعا کر کے حضور کو نہیں اونچا کر رہے، وہ تو خدا نے دے دیا ہے ان کو مقام. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی نیت ظاہر کر رہے ہیں آقا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اس مقام سے خوش ہو رہے ہیں. جب اس مقام پہ جلوہ افروز ہوں گے تو ہمیں بھی یاد رکھنا. ہم تو اپنی التجائیں کر رہے ہیں، اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، نہ کہ آقا کی درخواست خدا کو پیش کر کے ان کو مقام دلوا رہے ہیں. ان کو تو خدا نے دے دیا ہے. تو یہ سوچ کی بات ہے. بعض کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں ان کو ملے گا، انہیں کہا دعا کرو تاکہ مجھے مل جائے. عقل کہتے ہیں عقل ہوتی تو وہ خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. خدا تو شان مصطفیٰ کو بڑھا رہا ہے، عقل کے اندر کوشش کر رہے ہیں گھٹ جائے. تو کسی کے گھٹنے سے وہ گھٹتا نہیں ہے جسے خدا نے بڑھایا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو حضور نے فرمایا اللہ کہے گا محبوب بیٹھ جاؤ. میں ایک بار بیٹھوں گا پھر اٹھ جاؤں گا. بیٹھوں گا اس لیے کہ حکم خداوندی ہے، اٹھ جاؤں گا اس لیے کہ ادب خداوندی ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور رب کے سامنے کھڑا ہو کر میں اپنا جب لوگ سفارش کریں گے نا کہ آقا کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے جان چھڑائیں، تو حضور نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھ دوں گا. تو رب کہے گا محبوب ارفع راسک ارفع راسک. حالانکہ حدیث میں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سجدہ کرو خدا کے قریب ہو جاؤ. سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے، لیکن رب کہے گا محبوب اٹھ جائے، سر کو اٹھائیں. ارفع راسک، سر اٹھائیں محبوب، سر اٹھائیں، سر اٹھائیں. تو دیکھیں حضور کے جلوے کو خدا اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے. ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. اللہ نے فرمایا محبوب سر اٹھائیں، جو کہیں گے وہ دیا جائے گا، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، جس کے بارے میں شفاعت کریں گے قبول کریں گے. ہم آپ کی شفاعت کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں، بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں پکڑا خدا کا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا سکتا نہیں کوئی. کہتے ہیں اس کا مطلب محمد کو طاقت زیادہ ہوگی، اللہ کو طاقت کم ہوگی کہ جسے خدا پکڑے گا اسے محمد چھڑائیں گے، تو جسے محمد پکڑیں گے اسے خدا نہیں چھڑا سکتا. تو بات یہ ہے کہ جسے خدا کا نے عذاب دینا ہوگا، جب حضور شفاعت کریں گے، جب ہوگا اشفع تشفع، محبوب مانگو دیا جائے گا.
تو حضور التجا کریں گے خدا اپنے پکڑے ہوئے کو چھوڑ دے گا. لیکن جسے حضور خود کہیں گے مولا یہ باغی تھا، یہ میرا گستاخ تھا، یہ بے ادب تھا، میں اس کی شفاعت نہیں کرتا، میں اس کو دھتکارتا ہوں، تو اسے اللہ کیسے چھوڑے گا؟ تو بات تو یہ ہے حضور تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کورٹ میں وکیل ہوں گے، تو وکیل جس کی سفارش کرے اس کو تو اگر دلائل دے تو جج چھوڑتا ہے، تو جسے وکیل ہی کہے یہ چور ہے اسے سزا دو تو اسے کون چھوڑتا ہے پھر؟ تو بات یہ ہے آقا دو جہاں نے فرمایا اس وقت میں کہوں گا میں حاضر ہوں، اور میں اللہ کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، آج تمہیں راضی کیا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب جو کچھ آپ مانگیں گے دوں گا، حتیٰ کہ آپ کہیں گے مولا بس. جب آپ کہیں گے بس تو میں کروں گا بس. اس سے پہلے عطا کے دروازے کھلے رہیں گے، عطا ہی عطا ہوگی. جسے چاہیں دوزخ سے نکالے، جسے چاہیں میدان محشر میں نکالے، جس کے لیے چاہیں محبوب اشارہ کرتے جائیں، میں انہیں عطا کرتا جاؤں گا، عطا کرتا جاؤں گا. اس لیے کہ آج آپ کو خوش کرنا ہے، آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کی سننی ہے، آپ کے لیے میدان محشر کو سجایا ہے، ساری کائنات کو بلایا ہے. حضرت آدم سے لے کر ہر انسان کو، ماننے والے نہ ماننے والے سب کو اس میدان محشر میں بلایا ہے تاکہ محبوب کی شان کریمانہ دکھائی جائے. محشر تو فقط بہانہ ہے، محشر تو فقط ایک بہانہ ہے ان کی شان کریمانہ دکھائی جانے. سبحان اللہ. ارے محشر کو تو سجایا ہی اس لیے اگر شان دکھائی جانا مقصود نہ ہوتی تو آپ نے رائٹ سائڈ اس چیئر پر بٹھاتا کیوں؟ سجدے سے سر ہٹاتا کیوں؟ اٹھاتا کیوں؟ اور یہ کہتا کیوں کہ محبوب آج تمہاری ہی چلے گی، آج تم ہی بات کرو گے، آج تم ہی کلام کرو گے، آج تمہارے چہروں پر میں لالی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہروں پر نورانیت دیکھنا چاہتا ہوں. محبوب محشر کو بلایا، انبیاء کو بلایا، سب کچھ لایا، دشمنوں کو ڈرانے کے لیے دوزخ بلایا، اور آپ کے عاشقوں کے لیے جنت کو سجایا. ساری محشر کو بلایا، یہ محشر کا میلہ لگایا. لگانے کا مقصد یہ تھا جان لو جنت بھی اسی کی ہے جس پر مصطفیٰ ہاتھ رکھیں گے، اور دوزخ اس کے لیے ہے جس سے چہرہ مصطفیٰ پھر جائے، جس سے حضور کے رخ پھر گئے، جس سے حضور نے منہ موڑ لیا اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے. اور جس کے لیے مصطفیٰ کی لبیں کھل گئی، جس کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، جس کے لیے حضور کی نگاہوں کے اشارے چل گئے، جس کے لیے حضور کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اس کی بگڑی میدان محشر میں بھی بن جائے گی. حدیث میں تو آتا ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن میلاد نبی. تو میں مختصر سے وقت میں ہوں. تو بات یہ ہے، اسی لیے تو حضور نے کہا مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرشتے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے کر دوزخ کی طرف چلے جائیں گے. میں کہوں گا ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہو؟ کہیں گے دوزخ کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، یہ پرمٹ ہے دوزخ کا، یہ پیپر مارک ہے دوزخیوں کا، انہیں دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں. حضور کہیں گے رک جاؤ، مجھے دکھاؤ. آپ دیکھیں مقام مصطفیٰ دیکھیے، آپ پیپر لے کر پھاڑ دیں گے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. فرشتے پوچھیں گے مولا اب کیا کریں؟ تو نے حکم دوزخ کا دیا، تیرے یار نے پھاڑ دیا. رب کہے گا یار کو جو راضی کرنا ہے، جو یار کی رضا ہے وہی کرو، جو یار کی رضا ہے وہی کرو. یہ پکڑے خدا کے تھے، محمد نے چھڑا لی. تو جو یار کی رضا ہے وہی کرنا. قرآن جو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یار بھی تو انہیں ہی بچائیں گے جو انہیں کے ہوں گے. یہ درود پڑھنے والا ہے، یہ میلاد کرنے والا ہے، یہ میری یاد میں محفل سجانے والا ہے، یہ میری محبت میں گیت گانے والا ہے. اس سے گناہ ہوگے، اس سے کمی کوتاہی ہوگی، لیکن تھا تو میرا نا، تھا تو میرا نا. فرشتوں اسے پکڑ کر لے جا رہے ہو، مجھے اعمال تو دکھاؤ. اعمال دیکھ کر کہیں گے یہ تو میرا ہے.
तुम इसे उधर लेकर जा रहे हो, फाड़ देंगे। रब कहेगा महबूब का जो है, इसीलिए उसी को उन्हीं का रहने दो, उन्हीं का रहने दो। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। और उस वक्त चलेगी ही यार की, चलेगी तो खुदा के महबूब की, बस उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की सुनी जाएगी। इसलिए कहते हैं जिनकी सुनी जाएगी उन्हीं से ताल्लुक बना लो। जब अगर उनसे नहीं बनता तो जिनके ताल्लुक उनसे बन चुके हैं उन्हीं के हो जाओ, बन जाएगी। पकड़ा खुदा का मोहम्मद छुड़ाए, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा सकता नहीं कोई। तो बात यह है, फिर वो बड़ी लंबी तफसील है, इंशाअल्लाह फिर से ही अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें अमल करने की और आदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो रिजी साहब अब क्या होगा?